علامہ صاحب، سب سے پہلے تو پہلی ملاقات کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب نے کوئی کلیئر کیا کہ کیا ڈیمانڈز اور ایڈ ہونی چاہیے، کیا ختم ہونی چاہیے؟ کیونکہ حکومت اس ٹائم پر پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی سٹیٹمنٹس کے بعد اس تاثر میں ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی عمران خان صاحب نے خود اس ڈیمانڈ سے باہر نکال دی ہے. کیا یہ بات درست ہے علامہ صاحب؟ عمران خان صاحب نے بڑا قدم اٹھایا اور حکومت کی طرف سے کمیٹی بن گئی ہے. پہلی ملاقات ہماری ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے تقاضا کیا تھا کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. اگرچہ وہاں پر کافی دیر کھڑا ہونے کے بعد ہماری باری آئی، کافی دیر کھڑے رہے. کوئی بات نہیں، مذاکرات کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ صبر ہوگا تو پھر ہی کام آگے بڑھے گا. تو پیشنس چاہیے، تحمل چاہیے، برداشت چاہیے. خان صاحب سے ہم ملے تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہوں کہ ریلیکس ہو جائیں اور مجھے باہر نکال دیں، مجھے بنی گالا بیچ دیں. وہ اس کو اپنے لیے جو میری برداشت ہے، جو میرا فہم ہے، وہ اس کو اپنے لیے گھل ہی سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے کے پی کے بیچ دو یا فلاں جگہ بیچ دو. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی جو جیلوں میں پڑے ہوں وہ جیلوں میں رہیں اور میں باہر چلا جاؤں. علامہ صاحب، کیا یہ ٹی او آر سے باہر نکل گیا؟ قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز آپ رکھیں گے حکومت کے سامنے 2 جنوری کو، ان ڈیمانڈز میں عمران خان صاحب کی ریلیز والا معاملہ اب شرط نہیں رہے گا؟ از دیٹ ٹرو؟ بالکل ایسے کہ عمران خان کو جناب والا آپ بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کر دیں، وہاں بھیج دیں، تو عمران خان اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا وہ اس کو اپنے لیے انسلٹ سمجھتے ہیں. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بے وفائی سمجھتے ہیں جو جیلوں میں قید خان زندانوں میں قیدی ہیں. ان کے ساتھ بے وفائی حکومت کی طرف سے علامہ صاحب کیا آفر آئی تھی کہ بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے باقاعدہ طور پر؟ وہ ہاں تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. بات یہ جو افواہیں چل رہی تھیں تو ان تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے حکومت کو گڈ جسٹس دینا چاہیے. دیکھیں وہ لوگ جو قیدی ہیں، جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کا ٹرائل جو ہے نا فری اینڈ فیئر اور میرے خیال میں نکل بھی سکتے ہیں. بعض کام تو آسان ہے حکومت کے لیے، جیسے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیں. وہ سینیٹر ہیں، معزز ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، گورنر پنجاب کے رہے ہیں، زید سرفراز چیمہ اور دوسرے قیدی ہیں. تو اسی طرح سے جو لوگ مثلا جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں کم از کم ان کو چھوڑ دیں. لیکن علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف مذاکراتی ٹیم نہیں، ان کو نہیں. دیکھیں جی، آپ نے رزلٹ میری بات سے نا اپنی مرضی کا رزلٹ نہ نکالیں. نہیں، آپ اپنی بات کو ایکسپلین کریں. آپ نتیجہ نہ نکالیں نا میری بیٹی. لوگوں کو سمجھنے دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے وہ سمجھتے ہیں ظالمانہ پر ایف آئی آر کٹی. میں نہ سمجھوں علامہ صاحب، آپ مجھے سمجھا دیجیے گا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. کیا لیڈران کو نکال لیں، اسیران کو بھی نکالیں، عمران خان صاحب کو بھی نکالیں؟ کلیئر کر دیجیے گا. میری بات سنیں. میں نے بات یہ کی ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ کہ اعجاز چودھری سینیٹر ہیں، ان کا پروٹیکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کرتے؟ سو یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے؟ ٹھیک ہو گیا. نہیں، ان کی نہیں ہے. میں کہتا ہوں خود گڈ جسٹس دکھائیں. یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کو اٹھایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے پنجاب کے اندر، یہ ختم کریں تاکہ بات چیت کے لیے مناسب گراؤنڈ بنے. آگے بڑھیں. مذاکرات کے لیے مناسب گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب آپ، تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مذاکرات چل رہے ہوں گے ایک جگہ پر اور ایک جگہ پر سول نافرمانی ہو رہی ہوگی. کیا یہ سول نافرمانی مذاکراتی ٹیم کے راستے میں رکھنا تو نہیں پڑ جائے گی؟ مذاکراتی ٹیم کے لیے مسائل تو نہیں پیدا کرے گی؟ میرے خیال میں میری اسیسمنٹ ہے، میری اپنی سوچ ہے یہ کہ اگر چیزیں بہتری کی طرف گئیں تو چیزیں ساری سیٹل ہو جائیں گی، ہینڈل ہو جائیں گی. سو ابھی تک یہ سول نافرمانی جو ہے وہ کسی طریقے سے مذاکراتی ٹیم کے راستے میں حائل نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہم بات چیت کریں گے، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. وہ ان کی اپنی وجوہات بیان کرتے ہیں خان صاحب. تو اس لیے جب ایک اچھا گڈ جسٹس دکھایا جائے گا، ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے گی، تو ہم نے آگے بڑھنا ہے نا، چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا. انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اللہ کرے علامہ صاحب چیزیں بہتری کی طرف جائیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اسی کے ساتھ ایسے انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.